पाकिस्तान और दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को राना उजैर का सलाम। नागरिकान, रात गए बड़ी गैर मामूली खबरें शहर इक़्तिदार से सामने आ रही हैं। पैनिक बटन पर हाथ रखा गया है। अगर यूं कहूं कि तमाम सियासी जमातें इस वक्त दलदल के अंदर फंसी हुई हैं और अगर किसी सियासी जमात ने यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज कर लिया, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के लिए आगे कुआं पीछे खाई और पीटीआई के लिए भी हालात अच्छे नहीं हैं। पीपल्स पार्टी भी इस सारे खेल में अब फंस चुकी है। अब खबर क्या है आसिफ अली जरदारी साहब को लेकर। जनाब सदर पाकिस्तान है, सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म फोर्सेस हैं, उनके इस्तीफे की खबर चलती है। लेकिन अब आसिफ अली जरदारी की जानिब से बड़ा इनकार कर दिया गया है। इस्तीफा देने से इनकार, इस ईवान सदर से क्या खबरें उड़ रही हैं वो सारी डिटेल्स आपके सामने रखनी है। और दूसरी जानिब लड़ाई बढ़ गई है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज शदीद परेशान है। जाती उमरा से भी खबर आ रही है, लाहौर से भी खबर है, वो डिटेल्स भी आपके साथ शेयर की जाएंगी। और असल खेल शुरू हो गया है, हंगामी इजलास तलब कर लिए गए हैं। क्या खबरें हैं इस हवाले से, ये डिटेल्स भी आप तक पहुंचानी है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे मेरी दरख्वास्त होगी कि आपने इस चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा कमेंट करना मत भूलिएगा। नाज़रीन, सबसे पहले तो एतजाज अहसन साहब पीपल्स पार्टी के सीनियर तरीन रहनुमा, सीनियर लॉयर्स में इनका शुमार होता है, सियासतदान हैं और इमरान खान साहब के बड़े करीबी साथी हैं। इनके बारे में इमरान खान साहब कहा करते थे, अगर एतजाज अहसन मेरी पार्टी के अंदर आ जाए तो मैं उनको वेलकम करूंगा। तो वो एक इंटरव्यू में बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि इमरान खान से सब जेल भुट्टो की थी, जब उन्हें फांसी की सजा हो गई थी, लेकिन इमरान खान पर उन्होंने सजाए मौत वाले कैदियों जैसा सलूक किया है। और जैसे सजाए मौत का कैदी किसी को नहीं मिल सकता, इसी तरह से इमरान खान जो है वो भी किसी को नहीं मिल सकते। अब आप दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि इमरान खान जितना जिस्मानी तौर पर मजबूत था इस अरसे में, इतना ही उसने खुद को रूहानी तौर पर मजबूत कर लिया है। इतनी कैद तन्हाई के बाद अगर वो खड़ा है और लोगों से बातें कर रहा है, जैसे अपनी बहन नौरीन से मिला, वो खड़ा होकर या बैठकर बात कर रहा है, ये तो मौजज़ा है कि आप पिछले 1 साल से 10-11 माह से सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के अंदर हैं। वो रूहानी तौर पर इतना मजबूत हो गया है कि वो टूट नहीं रहा। ये इत्तेदाद ऐसे जो है बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो टूट नहीं रहा, और ये इतना बड़ा मौजज़ा है कि वो बात भी कर रहा है, वो गुस्सा भी कर रहा है, अपनी पार्टी के लोगों को भी पैगामात पहुंचा रहा है, तहरीक की बात कर रहा है, मुज़ाहमत की बात कर रहा है, डील करने से इनकार कर रहा है। तो ये एक बड़ा जो है वो सेटबैक हो सकता है इस सारी एपिसोड को लेकर के। इमरान खान जो है वो कह रहे हैं कि मैं डील नहीं करूंगा। तो दूसरी जानिब इमरान खान साहब को लेकर यह भी कहा गया कि उनका मिलिट्री ट्रायल जो है वो हो सकता है, यानी कि उनका कोर्ट मार्शल की कार्रवाई का आगाज हो सकता है। 9 मई के केसेस हैं, बुशरा बीबी, फैज हमीद और इमरान खान जो है वो मास्टरमाइंड है। तो लिहाजा ये इनका 28वीं तरमीम से पहले पहले ये मिलिट्री तहवील के अंदर चले जाएंगे। ये खबर सईद बलोच सहाफ़ी हैं उनकी जानिब से दी गई। लेकिन जो नजम सेठी साहब हैं उन्होंने इसको कन्फ्रंट किया। नजम सेठी सीनियर जर्नलिस्ट हैं और अंदर की खबर लाते हैं, और आप जानते हैं कि बड़े घात किस्म के निज़ाम के जर्नलिस्ट हैं। उन्होंने कहा कि ये कह रहे हैं कि 9 मई के मिलिट्री ट्रायल का वक्त आ गया और उसके लिए शायद इमरान खान और बुशरा बीबी को ले जाएं। मुझे तो ये लगता है कि सिर्फ डराने वाली बात है और इसमें कोई हकीकत नजर नहीं आ रही। यानी कि आप किस बात पर डरा सकते हैं? इमरान खान को कहा जा रहा है कि हम आपका मिलिट्री ट्रायल करेंगे। ये एक जो बात फैली या फिर सईद बलोच साहब की खबर थी कि अगर इमरान खान जो है वो चुप कर बनी गला नहीं बैठते या बैरून मुल्क नहीं चले जाते, तो उस सारी सूरत हाल में अगर इमरान खान डील नहीं करते तो उनका मिलिट्री ट्रायल होगा। अदालतें भी इसमें इंटरवीन नहीं कर सकती, क्योंकि सारा कमांड एंड कंट्रोल जो है वो एक तरमीम के जरिए, एक एक्ट के जरिए जो है वो एक अहम शख्सियत को दे दिया गया है। तो लिहाजा यहाँ पर इमरान खान साहब को डराया जा रहा है, लेकिन उनका मिलिट्री ट्रायल नहीं होगा, नजम सेठी की तरफ से जो है वो ये क्लेम किया गया है। दूसरी जानिब फिर आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं उनके बारे से खबरें चल गई कि वो इस्तीफा दे सकते हैं, वो इस्तीफा देने के लिए मिलिट्री तैयार हैं। हामिद मीर साहब ने खबर दी कि फिर चूंकि 28वीं तरमीम है, 28वीं तरमीम में जो कुछ होगा नवंबर में इस तरमीम को मंजूर करवाना है, और फिर जो फील्ड मार्शल हैं वो बावरदी सदर बन सकते हैं, और उसके बाद आसिफ अली जरदारी साहब को घर जाना पड़ेगा, वो मुस्ताफी हो जाएंगे। ये खबरें चली, आपने भी सुनी, मैंने आपके सामने रखी भी। तो नजम सेठी साहब ने इस पर कहा कि सवाल ही नहीं पैदा होता कि आसिफ अली जरदारी ईवान सदर से चले जाएं। जाहिर है आसिफ अली जरदारी साहब जो है वो बड़े चलाक सियासतदान हैं, वो शहबाज शरीफ नहीं है, वो नवाज शरीफ साहब भी नहीं है, वो मुख्तलिफ किस्म के पॉलिटिशियन हैं। तो उन्होंने कहा कि सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो ईवान सदर से चले जाएं खुद या निकाले जाएं। ये दोनों चीजें नहीं होंगी। वो अपने मीडिया के दोस्तों के जरिए खबरें उड़ा रहे हैं कि आसिफ अली जरदारी छोड़ना चाह रहे हैं। वो कोशिश कर रहे हैं कि 28वीं तरमीम पर कोई लेन देन हो जाए।
اور اسی کو لے کر بلاول بھٹو صاحب کے پر بھی پریشر ہے, آصف علی زرداری کے اوپر بھی پریشر ہے کہ 28ویں ترمیم جو ہے وہ ہو جائے. اب یہاں پر اگر پیپلز پارٹی جو ہے وہ نظام سے الگ ہو جاتی ہے, صوبوں والی بات پر وہ بڑی مزاحمت کر رہے ہیں کہ ہم صوبے نہیں بننے دیں گے, کراچی کو وفاق کا حصہ ہم نے نہیں بننے دینا, تو اگر یہاں پر پیپلز پارٹی جو ہے وہ کچھ نہیں کرتی تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ پھر ہم یہاں پر آ جائیں گے اگر آپ ہماری بات نہیں مانتے. اگر 28ویں ترمیم آپ منظور نہیں ہونے دیتے تو پھر آصف علی زرداری صاحب جو ہیں ان کو ایوان صدر سے نکال دیا جائے گا. اب صدر کا مواخذہ کرنے کے لیے آپ کو 2/3 اکثریت چاہیے, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ نہیں چھوڑیں گے ایوان صدر, وہ اتنی جلدی سب کچھ پلیٹ میں رکھ کر آپ کو نہیں دے دیں گے. تو پھر منصور علی خان صاحب بیٹھے ہوئے تھے آج شہزاد اقبال صاحب کے پروگرام میں, انہوں نے بڑی اہم خبریں جناب دے دی, غیر معمولی یہ خبریں کہ اور جس سے لگتا ہے کہ ایک تو پیپلز پارٹی تو پریشان ہے ایوان صدر کو لے کر کہ اگر ہمارے ہاتھ کچھ نہ لگا تو ان کے بلاول بھٹو کے اوپر تو کاٹا لگا ہوا ہے. تو ساتھ ہی ساتھ پاکستان مسلم لیگ نواز والے بھی بڑے پینک کی سچویشن میں. رات کو نواز شریف اور شہباز شریف کی ذاتی عمرہ میں ملاقات ہوتی ہے, عمران خان کی صحت کو لے کر, توہین عدالت کو لے کر, جو اس وقت سیاسی منظر نامہ بنا ہوا ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کیا کرے گی. اس وقت نواز شریف صاحب مکمل طور پر خاموش ہیں, وہ پیچھے بیٹھ کر اپنی چالیں چل رہے ہیں, اپنے پتے کھیل رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ اس سسٹم کا حصہ بن جائیں. منصور علی خان صاحب نے کہا کہ عمران خان کی صحت کے حوالے سے جب سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تو نون لیگ کی اسلام آباد اور پنجاب کی قیادت جو ہے وہ پریشان ہو گئی. مجھ سے بھی فون پر بات ہوئی اور وہ جاننا چاہ رہے تھے کہ کیا ہوا ہے, حالانکہ انہیں پنڈی کی طرف سے بار بار یقین دہانی کروائی گئی کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن پھر اچانک سے ایسا ماحول تبدیل ہوا کہ لاہور کے اندر ہی پریشانی بڑھ گئی, یعنی کہ لاہور میں مریم نواز کی حکومت ہے, اسلام آباد والوں کے بھی ہاتھ پاؤں پھول گئے کہ اچانک سے عمران خان کیسے باہر آ گئے, کیونکہ عمران خان ان کے لیے بہت بڑا پولیٹیکل تھریٹ ہے. وہ ان کی قبرستان ان کا بنا دے گا, یا ان کو ملک سے باہر بھاگنا پڑے گا, اور اگر یہ یہاں پر پکڑے گئے تو وہ ان کی قبریں کھود دے گا سیاسی طور پر. تو یہ سوچ رہے تھے کہ اچانک سے ایسا کیا ہوا, کون سے ایسے بیک ڈور چینل سے جس کو لے کر جناب پاکستان تحریک انصاف نے اپنی پولیٹیکل سپیس کریٹ کی اور عمران خان کو وہ ہسپتال لانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. لیکن نون لیگ نے اس کو روکا. اب شہباز شریف کی وزارت عثمان جناب خطرے کے اندر پڑی ہوئی ہے توہین عدالت کو لے کر. سپریم کورٹ میں اگر یہ معاملہ آزاد ججز, چونکہ آزاد ججز اس کو سنیں گے, جسٹس شاہد وحید ہیں, لیکن وہ سموار سے, وہ چونکہ اب سموار کا دن آغاز ہو چکا ہے, 12 بجے کا وقت ہے جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں, 12:12 ہو گئے. تو یہ جو بینچ ہے وہ اگلے ایک ہفتے تک جو ہے وہ اویلیبل نہیں ہے. جسٹس شاہد وحید وہ لاہور کے اندر اپنی جو ہے وہ سن رہے ہیں, لیکن یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ وایا ویڈیو لنک بھی آ سکتے ہیں اگر چیف جسٹس جائیہ آفریدی جو ہے وہ ان کو بلائیں. جب اسلام آباد میں لاک ڈاؤن لگا تھا اور یہ جب پاکستان اسلام آباد ٹاکس سٹارٹ ہوئی ایران امریکہ کے مذاکرات, تو اس وقت بھی بہت سارے ججز جو ہیں کوئی لاہور سے, کوئی اسلام آباد سے, کوئی پشاور سے, کوئی کراچی سے بیٹھ کر ویڈیو لنک کے ذریعے جو ہے وہ سماعت کر رہے تھے. تو منصور علی خان نے کہا کہ نواز شریف کیمپ نئے صوبوں کے معاملے پر زیادہ خوش نہیں ہے. اب نون لیگ جو ہے وہ نہیں چاہتی کہ نئے صوبے بنائے جائیں, وہ اس کے اوپر خوش نہیں ہے. نواز شریف محسن نقوی کو زیادہ پسند نہیں کرتے, اور محسن نقوی کے بیرسٹر غور کے ساتھ بہت رابطے, روزانہ دو دن کے بعد تقریباً ان کا رابطہ ہوتا ہے. اور محسن نقوی صاحب نے بڑا کلیدی کردار ادا کیا عمران خان کو اسپتال منتقل کرنے کے حوالے سے, میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں. اب نواز شریف محسن نقوی سے خوش نہیں ہے. شہباز شریف نے محسن نقوی کے دو جو ان کی آنکھوں کے تارے ہیں, دو آفیسرز ہیں یا بیوروکریٹس ہیں, ایک تو آئی جی اسلام آباد ہیں, دوسرا چیف کمشنر اسلام آباد ہیں, ان کو نوٹسز جاری کیے جو بگی میں بیٹھ کر وہ آئے. تو یہ محسن نقوی صاحب کے اوپر ایک وار کیا گیا. تو شہباز شریف بھی ان کے خلاف کھڑے ہو رہے ہیں, نواز شریف صاحب بھی ان سے خوش نہیں ہیں. تو محسن نقوی صاحب بڑا سوٹ کرتا ہے ان کو کہ پاکستان تحریک انصاف کی کوئی ایسی ڈیل کروا دیں جس کو لے کر یہ ساری نظام گھر چلا جائے, اور اگلے سیٹ اپ کے لیے وہ ایک قومی حکومت کے لیے وہ ایک وزیر اعظم کے طور پر دیکھے جائیں. لیکن انہوں نے کہا کہ مگر مجبوری ہے, ان کے خلاف ایک حد سے آگے نہیں بڑھ سکتے, کیونکہ اگر آپ ان پر وار کریں گے تو آپ جو ان کی تعیناتی ہے, جنہوں نے ان کو تعینات کروایا ہے, آپ ان کے اوپر وار کریں گے. پھر منیف فاروق صاحب وہ بھی اسی پروگرام میں بیٹھے ہوئے تھے. منیف فاروق صاحب نے کہا کہ اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ عمران خان سے متعلق جو معاملہ ہوا ہے وہ شہباز حکومت نے کیا اور ہر کوئی شوق میں چلا گیا, ایسا نہیں ہے. عمران خان سے متعلق جو بھی فیصلے لینے ہیں وہ ہائبرڈ رجیم لیتی ہے, وہ ڈیل یا ڈیل ایگزسٹ نہیں کرتی. اس وقت تک عمران خان سے متعلق کوئی نرمی نہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب کوئی نرمی نہیں ہے, یہ ڈیل اور ڈھیل ابھی تک ایگزسٹ نہیں کرتی. اب کیا پھر دیکھیں, اگر آپ ساری پولیٹیکل سچویشن کو اینالائز کرتے ہیں تو اس سے نظر آتا ہے کہ ساری ساتھی جماعتیں جو ہیں وہ پھنس گئی ہیں. کسی نہ کسی کو گیو اینڈ ٹیک کرنا پڑے گا. اگر پی ٹی آئی یہاں پر گیو اینڈ ٹیک کر جاتی ہے, کوئی ڈیل کر لیتی ہے, جس طرح سے سہیل آفریدی نے کل جو بلیر میں جلسہ کیا وہاں پر انہوں نے سارے اپنے تیر کا نسبت جو ہے حکومت کی طرف کرتی. انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ نے کوئی اس کے اندر رکاوٹ نہیں ڈالی, حکومت نے رکاوٹ ڈالی ہے. تو یہاں سے نظر آتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف گیو اینڈ ٹیک کرنے کے لیے تیار ہے, کیونکہ ان کو اگلا منظر نامہ سمجھ آ رہا ہے کہ اگر اب ہم نے گیو اینڈ ٹیک نہ کیا تو عمران خان کا ملٹری ٹرائل بھی ہوگا
اور ہم بھی جیلوں میں ہوں گے اور ہماری کے پی کی حکومت بھی گھر چلی جائے گی. اور وہ جو فوج کی تعیناتی ہے راولپنڈی میں اس کو لے کر بھی جو ہے وہ اس وقت بڑی پریشانی ہے. کہیں اگر یہ 27 ستمبر کو لانگ مارچ لے کر آتے ہیں پاکستان تحریک انصاف والے تو اٹک پل کے اوپر بھی جو ہے وہ فوج تعینات ہو سکتی ہے. تو کل آج سوموار ہے چونکہ بڑا اہم ترین دن ہے. پارلیمنٹ میں موجود تمام اپوزیشن جماعتوں کا پہلا مشترکہ پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہونے جا رہا ہے. مولانا فضل الرحمان نے جو ہے وہ اپوزیشن جماعتوں کو اشاریہ بھی دیا پرسوں, اور پھر آج جو ہے وہ صبح سویرے یہ اجلاس ہوگا. شام 6 بجے جو ہے وہ پارلیمنٹ کا اجلاس ہے مشترکہ پارلیمانی پارٹیز کا, اور اس میں متحدہ اپوزیشن کے قیام کا باقاعدہ اعلان کیے جانے کا امکان ہے. اور مولانا فضل الرحمان اب اپوزیشن کے ساتھ ہاتھ ملا رہے ہیں, جس میں محمود خان چغزئی ہوں گے, علامہ راجہ ناصر عباس ہوں گے, مولانا فضل الرحمان سمیت پاکستان تحریک انصاف اور سنی اتحاد کونسل کے جو رکن پارلیمنٹ ہیں وہ شریک ہوں گے. پاکستان تحریک انصاف کی جانب بیرسٹر گوہر اسد قیصر اور دیگر اراکین کی جو شرکت ہے وہ متوقع ہے. اجلاس میں حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے لیے دونوں ایوانوں میں یکساں موقف اپنانے, قانون سازی, پارلیمانی امور اور الیکشن کمیشن میں تعیناتیوں سمیت اہم معاملات کے اوپر مشاورت کی جائے گی. اب یہ اگر یہاں پر اپوزیشن مضبوط ہو جاتی ہے, جو کہ آج اس کا اعلان ہو جائے گا, ابھی تو رات کا وقت ہے اور شام 6 بجے کے بعد سچویشن کلیئر ہوگی, تو پھر حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد جو شہباز شریف ہیں ان کے خلاف یہ اس کا ایک چانس بڑھ گیا. سپریم کورٹ سے بھی ان کی ناحیے کی تلوار لٹک رہی ہے. اور ادھر سے شفیع جان نے دعویٰ کیا کہ تحریک انصاف اور جمعیت علماء اسلام کے پی کے میں آئندہ الیکشن میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں گے اور مل کر الیکشن لڑا جائے گا. اس پر مشاورت بھی ہوئی ہے اور تحریری معاہدہ بھی شامل ہے. اب پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ یہاں پر سیٹ ایڈجسٹمنٹ اگر کر لیتی ہے جی ایف اے سے, یہ طے ہو چکا ہے, اور اس کا مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی کہا کہ یہ معاہدہ ہو جائے گا, سب اپنی جماعتوں سے مشاورت کر لیں گے, تو پھر میں آپ کو لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں کہ اب اس حکومت کو گھر چلے جانا چاہیے. اب یہ اس حکومت کے گھر جانے کی پہلی اینٹ جو ہے وہ جناب رکھ دی گئی ہے. پی ڈی ایم بھی اسی طرح سے بنی تھی, اور جب اپریل کے اندر ریجیم چینج آپریشن ہوا تو اس سے جنوری میں شیخ رشید صاحب نے کہا کہ آل از ویل, اور 3-4 مہینوں کے بعد جو ہے وہ حکومت گھر چلی گئی تھی. تو اب بالکل اگر وہ سچویشن کو انالائز کریں, سارے کہہ رہے ہیں کہ آل از ویل, لیکن نون لیگ پریشان ہے, پیپلز پارٹی پریشان ہے, سب کچھ داؤ پر لگا ہوا ہے, سب کچھ جو ہے وہ اسٹیک پر ہے ان کا. تو آل از ویل نہیں ہے, آل از ویل نہیں ہے. اور وہی سچویشن اگر آپ دیکھیں خان صاحب کے دور میں کہ ان کی حکومت 3-4 مہینے بعد چلے گی, تو اب یہ نومبر تک یہ حکومت گھر جا سکتی ہے. تو یہ آپ کو میں خبر دینا چاہ رہا تھا. اب تک لیتا ہوں, اپنا خیال رکھیے گا, اور اس چینل کا آپ لازمی طور پر خیال رکھنا. کے بعد پاکستان زندہ باد.